السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ناروے کے نام۔ دوستو، یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں نا، جس طرح ناروے ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، فن لینڈ ہو گیا، سویڈن ہو گیا، یا اس طرح کے انٹارکٹیکا کے ارد گرد کے سرکل میں جو علاقے ہیں، یہاں پہ بعض اس طرح کے علاقے ہیں کہ وہاں پہ سورج رات کے 12 بجے بھی نکل آتا ہے۔ ان علاقوں میں نہ صرف سورج رات کے 12 بجے بھی نکل آتا ہے، یہاں کے جو لوگ جو رہتے ہیں، خصوصاً جو مسلمان ہیں، ان کو نماز پڑھنے میں اور روزہ رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ کیوں؟ انہیں ٹائمنگ کا ہی نہیں پتہ لگتا، سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، کیونکہ رات کے جو 12 بجے اگر سورج نکل آئے، یا بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چند ماہ رات ہوتی ہے، چند ماہ، چند مہینے دن ہوتا ہے۔ نارمل حالات ہماری طرح کے نہیں ہیں ان کے، اس علاقے کی بات کروں تو سوال ہے وہ کس طرح پھر روزہ رکھیں گے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز کا حل دے رکھا ہے، بس تدبر کرنا ہے آپ نے، ذہن لڑانا ہے اپنا۔ یہ گہرا سمندر ہے، اس کی حدود کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے نا۔ تو آپ نے اس کے اندر ڈبکی لگا کے اس کے اندر جو ہیرے ہیں حکمت کے، وہ آپ نے چننے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایک چیز بتائی ہے، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو۔ یعنی مغرب کی اذان کے، ہمارے ہاں لوگ نا مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد روزہ کھولنا چاہیے۔ اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ روزہ کب کھولیں قرآن مطابق، وہ آپ کی اس ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کو۔ یہ ویڈیو جب ختم ہو جائے نا تو پھر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے، اس میں آپ کو افطاری کا صحیح ٹائم پتہ لگ جائے گا قرآن مطابق۔ دوستو، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو۔ اچھا، آپ کو ناروے اور ان علاقوں کے لوگ روزہ کب کھولیں، کب رکھیں، اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ 10 یعنی 10 بچے ہیں، 9 بچے نارمل ہیں، جو آخری بچہ ہے نا 10واں، اس کی ایک ٹانگ ہے اور ایک ٹانگ پیدائشی ہے ہی نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ سب نے ریس لگانی ہے، آپ سب نے 10 کے 10 جو ہیں سب نے ریس لگانی ہے، تو بتائیں وہ بچہ آئے گا جس کی ایک ٹانگ پیدائشی نہیں ہے؟ نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ میں نے تو کہا ہے سب ریس لگائیں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ہر حکم کے اندر ایک استثناء، ایک گنجائش، ایک چھوٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہر حکم کے اندر ایک استثناء، ایک گنجائش اور ایک چھوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جب فرمایا نا اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے رکھو، اب ان علاقوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے رات آتی ہے یا نہیں آتی۔ جن علاقوں میں رات نہیں آتی تو ان کو آٹومیٹک استثناء، چھوٹ مل گئی ہے نا۔ سمجھ رہے ہیں نا جس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں؟ اچھا، سوال یہ کہ وہ لوگ روزہ سحری کب کریں، افطاری کب کریں؟ وہ لوگ جن علاقوں میں دن کئی مہینے رہتا ہے، رات کئی مہینے رہتی ہے، وہ قیاس کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس شرعی۔ کیا مطلب؟ وہ قیاس کریں گے، وہ قریب کے جو علاقے ہیں نا جہاں پہ نارمل سسٹم چلتا ہے، جس طرح ہمارا ہے پاکستان میں، سورج اور چاند کا جو گردش ہے، اس طرح وہ نارمل علاقے پہ اندازے کے مطابق اپنا روزہ رکھیں گے۔ اگر کسی قریب کے نارمل علاقے میں مثال کے طور پہ 14 یا 15 گھنٹے کا روزہ ہے یا 10 گھنٹے کا ہے، تو وہ اس حساب سے روزہ رکھیں گے، اپنے علاقے کے حساب سے روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ استثناء مل گیا نا، رات نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے یہ آپ نے قیاس کیوں کیا؟ قرآن سے ثابت کرو۔
آ رہی ہے نا آپ کے ذہن میں بات؟ دوستو قرآن کے مطابق شراب حرام ہے، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب آپ کی عقل پہ اثر کرتی ہے، انسان مدہوش ہو کے بہت کچھ کر جاتا ہے جو اس کو ہوش میں رہتے ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں ہیروئن جو ہوتی ہے، یہ جو پاؤڈر شاؤڈر جو کرتے ہیں لوگ، یہ ثابت کرو قرآن سے حرام ہے، لفظ بتاؤ ہیروئن کا، تو ہم ہیروئن کو قیاس کریں گے کس پہ؟ شراب پہ۔ جس طرح شراب عقل پہ اثر کرتی ہے، اسی طرح ہیروئن بھی آپ کے جسم کے مختلف پارٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل پہ اثر کرتی ہے، آپ کے دماغ کو سن کر دیتی ہے، آپ اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، طرح طرح کے جو آئس کے نشے اور پتہ نہیں کیا کیا، بعض نشے تو ایسے سنے کہ انسان بے ہوش پڑا رہتا ہے نا کچھ دن، پتہ ہی نہیں لگتا۔ شراب سے بھی ایک ہاتھ آگے کا نشہ ہے۔ اب دونوں میں ایک جیسی چیز آ گئی، شراب بھی عقل پہ اثر کر رہی ہے، یہ ہیروئن بھی عقل پہ، جو پاؤڈر ہے یہ بھی عقل پہ اثر کر رہا ہے۔ اب ہم اس پاؤڈر کو شراب پر قیاس کریں گے، اس لیے اس کا حکم بھی شراب کی مانند ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں گائے کا ذکر ہے نا۔ اب قرآن میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، لوگ بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم بھینس کو گائے پہ قیاس کریں گے۔ اسی طرح یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ نارمل چاند اور سورج کی گردش ہوتی ہے، ناروے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں جہاں پہ کچھ مہینے دن اور کچھ مہینے رات رہتی ہے، ان علاقوں کو ہم ان علاقوں پر قیاس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اتم الصیام الی اللیل، کیونکہ یہاں تو رات تو ہے ہی نہیں، جن علاقوں میں چند مہینے دن ہی رہتا ہے، تو پھر 7 والوں پہ قیاس کریں گے۔ اسی طرح اگر رات رہتی ہے، دن نہیں نکلتا، مثال کے طور پر 3 مہینے کے لیے رات ہے، تب بھی اسی قریب والے علاقوں پہ قیاس کریں گے۔ دوستو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائیں، آمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد۔